نماز کے اندر 6 شرائط ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ پھر ان کے اندر الگ تفصیل ہے ہر چیز کی۔ جو طہارت ہے نا، طہارت کا معنی پاکیزگی، تو طہارت کے اندر 3 چیزوں کی پاکیزگی ضروری ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم عام طور پر کپڑے ہمارے پاک ہوتے ہیں، جگہ پاک ہوتی ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو اب وضو کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا، نماز کی کنجی کہا گیا، اور نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا۔ تو جب وضو درست ہوگا تو نماز ہماری صحیح ہوگی، نماز درست ہوگی تو پھر ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ اگر وضو ہی نہیں درست ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے 4 چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ صحیح طریقے سے ان کو ادا کر لیں تو آٹومیٹکلی وضو ہمارا درست ہو جائے گا۔ باقی چیزیں اگر رہ بھی جائیں تو گزارا ہو سکتا ہے، باقی چیزیں جو مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، تو ان کے اندر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ 4 چیزیں آج یاد کر لیں، ان کا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ذکر کرتے رہیں گے۔ چہرے کا دھونا، پہلا فرض ہے وضو کا چہرہ دھونا۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے منہ دھونا۔ منہ تو اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پانی وغیرہ پیتے ہیں، جو بھی کھاتے پیتے ہیں۔ تو چہرہ جو ہے، اس کی جو علامت ہے نا، علماء کرام نے جو بیان کی، وہ پیشانی کے بعد جہاں سے ہمارے اٹھتے ہیں، جہاں سے لے کر ٹھوڑی نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ جو گلائی ہے، اس چیز کا نام چہرہ ہے۔ اس کا مکمل دھونا، اس کے اندر ایک باریک بال کے برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گئی نا، بے احتیاطی کے اندر بھی رہ گئی، ہم کہیں کہ بھی مجھے تو پتہ نہیں چلا، مجھے علم نہیں تھا، میں نے جلدی جلدی وضو کر دیا، تو یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہے وضو کے اندر، اچھی طرح چہرہ دھوئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا۔ یہ ہماری کونی ہے، تو کونی سے آگے تک ہم نے اس کو دھونا ہے، اس کے اندر بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ ہو، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو دھویا کریں۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ علماء کرام بیان کہتے ہیں نا، یہ بندہ ایک ہاتھ گیلا کر کے اس طرح رکھ لینا تو چوتھائی سر بن جاتا ہے۔ لیکن سنت طریقہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ اس طرح ہم اپنی انگلیوں کو کھولیں گے، 3 انگلیوں کو ملائیں گے اور اس طرح پیشانی کے اوپر رکھیں گے۔ تو یہ 3 انگلیاں ہی لگانی ہیں صرف، ہمارے استاد صاحب اسی طرح ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ 3 انگلیاں ہم لگائیں گے، اس طرح پیچھے کو لے جائیں گے۔ یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا نہیں لگانا، بس 3 انگلیاں لگا کے پیچھے لے جائیں گے۔ اب یہ ہتھیلی جو ہے پیچھے سے آگے لے کے آئیں گے، یہ ہماری جگہ رہ گئی تھی، اس کو آگے لے کے آئیں گے۔ اب شہادت کی انگلی کو کان کے اندرونی حصے میں اور انگوٹھے کو بیرونی حصے میں پیچھے سے، اور ہماری یہ جو ہاتھوں کی پشت ہے اس کو اس طرح گردن کے اوپر پھیر لیں گے۔ آگے کو نہیں لے کے آنا، بس اس طرح ہی پھیرنا ہے پیچھے پیچھے۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ تو یہ تیسرا ہمارا فرض ہے وضو کے اندر۔ اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ ہمارے ٹخنے ہیں، ان کو کام کہتے ہیں، ابری ہوئی جگہ، تو دونوں طرف ہوتے ہیں، یہاں تک ہے، یعنی ان کے اوپر تک پاؤں کا دھونا۔ یہ انگلیوں کے اندر اچھی طرح پانی کا پہنچانا، ایڑیوں کے اوپر پانی کا اچھی طرح پہنچانا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ 4 فرض ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے نا، ہمارے لیے بہت